سب سے بڑا ہتھیار میڈیا فیکٹر کو لے کر رہے ہیں، ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ اب دہشت گرد جو بھی مذموم مقاصد ہیں ان کے لیے وہ ان بچوں کو یوز کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر تنظیم ہے، انہوں نے اس کو ان کی ذہن سازی کی، سوشل میڈیا پر کسی کو ہیرو بنا کر پیش کر کے اور بچی کی ذہن سازی کی گئی اور ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے الحمدللہ یہ بچی بھی بچ گئی۔ دشمن ہماری بچیوں کو استعمال کر کے ہمارے ہی خلاف تباہی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، بی ایل اے اور بی ایل ایف کی گھناؤنی سازش بے نقاب، خودکش حملوں کے لیے تیار کمسن لڑکی کو بچا لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتا دی، کہا بچی کو کراچی میں خودکش حملوں کے لیے تیار کیا گیا۔ بچی کی ذہن سازی کے لیے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر کے ریاست مخالف مواد بھیجا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا بچی والدہ سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی، دہشت گرد ہینڈلرز نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ کالعدم بی ایل اے کی گھناؤنی سازش کا شکار بچی کے سنسنی خیز انکشافات، کہا ریاست مخالف مواد بار بار دکھایا جاتا، نفرت انگیز تقاریر بھیجی گئیں، رابطہ کار کو معلوم ہوا میرے والد نہیں تو اس نے ہمدردی کے نام پر مجھے مزید اپنی سازش کے جال میں پھنسایا۔ واٹس ایپ گروپس میں دہشت گرد کارروائیوں کو بہادری بنا کر پیش کیا جاتا۔ بچی کی والدہ نے بتایا عوامی مفاد میں ہم نے بیان دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی اور بچی اس جال میں نہ پھنس جائے۔ ریاست نے ماں کی طرح میری بچی کی جان بچائی۔ ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ سندھ کا ادارہ بن چکا ہے، اور جہاں دل کے علاج 100% مفت ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمارے سندھ حکومت نے بھی 18ویں ترمیم کے بعد اور ڈیولوشن کے بعد سندھ میں جو ہیلتھ کا شعبہ ہے، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، انویسٹ کیا، ترجیح کی۔ Graduates, never forget where you come from. Larkana is not just a city. It is a symbol of resistance against injustice, of belief in democracy and service to the common people. سندھ میں دل کے مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن سے خطاب، کہا 18ویں ترمیم کے بعد سندھ میں صحت کے شعبے میں نمایاں اقدامات کیے گئے۔ مزید کہا نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، لاڑکانہ صرف شہر نہیں، ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے۔ اسمبلی میں آنے کے لیے آپ کو ایک اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی طور پہ اگر کوئی اور تفصیل نہ ہو تو کم از کم ایک شناختی کارڈ نمبر ضرور ریکوائرڈ ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر۔ پہلا بریچ تو ان کا اسمبلی گیٹس پہ تھا۔ اب وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں تھے۔ گھراؤ جلاؤ کے مقدمات میں ہیں جن کے اندر انہوں نے کچھ، ان کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان انسیڈنٹس میں جن میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز، جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں۔ اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے یہاں پر کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ سزا یافتہ لوگ آئے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب اسمبلی ماسی کا بیڑا نہیں کہ جس کا دل کیا منہ اٹھا کر چلا آئے۔ گاڑیوں کو نظر آتش اور انسانوں پر حملہ کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسمبلی آنے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، شناختی کارڈ ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام احتجاجی خط، دورہ پنجاب کے دوران بدسلوکی کا الزام، لکھا لاہور میں سیکیورٹی اقدامات کے نام پر شہریوں کو مشکلات میں ڈالا گیا، آئندہ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں، بین الصوبائی احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو مسترد کرتا ہوں،
یہ خط مستقبل میں قانونی اور ادارہ جاتی کارروائی کا حصہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ جسٹس محمد آصف کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیاں جاں بحق ہوئیں۔ جسٹس آصف نے اثر و رسوخ اور ریاستی مشینری استعمال کرتے ہوئے ورثاء پر دباؤ ڈالا۔ جسٹس محمد آصف کے خلاف انکوائری کی جائے اور الزامات ثابت ہونے پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ شہر اقتدار کو شہر بے مثال بنانے کا عزم، اسلام آباد میں ایک اور منصوبہ محسن سپیڈ سے مکمل۔ شاہین چوک انڈر پاس 31 دسمبر کو کھول دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ، کام کا جائزہ لیا، منصوبے کے اطراف مزید پودے لگانے کی ہدایت۔ کہا شاہین چوک انڈر پاس کو 31 دسمبر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شہریوں کو درپیش ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ مستقل حل ہوگا۔ چیئرمین CDA نے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ اسلام آباد میں داخلے کے لیے گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کی ڈیڈ لائن میں 2 روز باقی۔ 31 دسمبر قریب آتے ہی شہر کے تمام ایم ٹیگز پوائنٹس پر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اب تک 1 لاکھ گاڑیوں نے ایم ٹیگ رجسٹریشن کرا لی۔ 1 جنوری سے بغیر ایم ٹیگ گاڑیاں اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ پاکستان کا بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت میں کرسمس کے دوران عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ اور مسلمانوں کے خلاف تشدد قابل مذمت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے گھروں کی مسماری اور تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ محمد اخلاق کے قتل سمیت متعدد واقعات میں مجرموں کو بھارتی ریاستی سرپرستی حاصل رہی۔ بھارت کے مسلمان خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ بنگلہ دیش میں مقیم بھارتی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ طلبہ اتحاد انقلاب منچ نے حکومت سے بھارتی شہریوں کے ورک پرمٹ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہید غازی ہادی کے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور انہیں سزا دلانے پر زور دیا گیا۔ کہا بھارت اگر شیخ حسینہ کو بنگلہ حکومت کے حوالے نہیں کرتا تو بھارت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا جائے۔ سینیٹر شہری رحمان کی بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر پن بجلی منصوبے کی مذمت۔ کہا دلہستی سٹیج 2 پن بجلی منصوبے کی منظوری سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کا مقبوضہ جموں کشمیر میں متنازع پن بجلی منصوبہ پاکستان کے تسلیم شدہ آبی حقوق پر براہ راست حملہ ہے۔ دریائے چناب پر کسی بھی نئے بھارتی منصوبے سے پاکستان کی آبی، زرعی اور ماحولیاتی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ ذریعے ہونے والے مالیاتی جرائم میں 36% کمی۔ خصوصی آپریشن کے دوران 35 مقدمات درج۔ ملزم گرفتار۔ سائبر فراڈ اور مالیاتی گھپلوں میں ملوث ملزموں سے 46 کروڑ روپے سے زائد برآمد کیے گئے۔ آن لائن فراڈ اور ڈیٹا چوری اور سنگین نوعیت کے 2000 سے زائد کیسز کی چھان بین کی گئی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، نیا ریکارڈ بن گیا۔ تاریخ میں پہلی بار کاروبار کے دوران انڈیکس 1,74,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1,700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,500 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت 4,70,162 روپے ہو گئی۔ سری لنکن ایئر لائن فٹس ایئر کا کولمبو سے لاہور کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ فٹس ایئر لائن 20 جنوری 2026 سے لاہور کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ کولمبو سے لاہور کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لکی مروت میں تھانہ پیزو کی حدود میں فائرنگ۔ ASI ممتاز علی شہید ضلع ٹانک پولیس میں تعینات تھے۔ حملے کے وقت شہید ASI اپنی گاڑی میں پیزو سے ڈیوٹی کے لیے ٹانک جا رہے تھے۔ ادھر پشاور میں پولیس مقابلے میں 5 اجرتی قاتل ہلاک۔ پولیس اہلکاروں اور سیاسی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ CCPO کے مطابق نجم الحسن عرف پینے گروپ کا صفایا کر دیا گیا۔
شکارپور میں پولیس کا کچے میں آپریشن، مزید ایک ڈاکو ہلاک۔ گزشتہ روز سے جاری آپریشن میں ہلاک ڈاکو کی تعداد 4 ہو گئی۔ آپریشن میں اب تک 22 ڈاکو زخمی بھی ہوئے۔ ڈاکو کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ وکلاء کے خلاف بیان بازی یوٹیوبر رجب بٹ کو مہنگی پڑ گئی۔ کراچی سٹی کورٹ میں پیشی پر وکلاء نے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی درگت بنا دی۔ وکلاء نے رجب بٹ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی، کپڑے بھی پھاڑ ڈالے۔ رجب بٹ کو بچانے پر وکلاء نے ندیم نانی والا پر بھی تشدد کیا۔ عدالت نے رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ لاہور میں منکی پاکس کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ، مزید 2 نئے مریضوں میں منکی پاکس کی تصدیق۔ 2 ماہ میں مجموعی طور پر منکی پاکس کے 16 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں منکی پاکس کے مریضوں کے لیے قرنطینہ وارڈ نہیں بنائی جا سکی۔ بارشیں برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ مختلف شہروں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان میں آج سے 1 جنوری تک بارش متوقع۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے 2 جنوری تک بادل برسیں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی توقع۔ کراچی اور حیدرآباد میں بھی بادل برسنے کو تیار۔ کل بارش کی پیش گوئی۔ کوئٹہ، زیارت، کلات، پشین اور بلوچستان میں شمالی اضلاع کے پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ متوقع۔ موسمی صورتحال کے حوالے سے NDMA نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ غزہ میں موسم سرما کی بارش اور یکبستہ طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ شدید ٹھنڈ اور بارش سے بھیگتے خیموں میں شیرخوار بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دنیا ٹینس کا مرد اور خاتون کے درمیان انوکھا مقابلہ۔ دنیا میں بیٹل آف سیکسز میں آسٹریلیا کے مینز ٹینس سٹار نک کراؤس کامیاب رہے۔ نک کراؤس نے خواتین کی عالمی نمبر 1 آریانا سبالینکا کو سٹریٹ سیٹ میں 6-3 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ مقابلے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے خصوصی قوانین نافذ کیے گئے تھے۔ آسٹریلوی کھلاڑی نک کراؤس نے ستمبر میں آریانا سبالینکا کو چیلنج دیا تھا۔ دبئی میں گلوب سپورٹس ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب۔ ارشد ندیم کے لیے ایتھلیٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ۔ شیخ منصور محمد بن راشد آل مکتوم کے بیٹے نے ارشد ندیم کو ایوارڈ سے نوازا۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو مشرق وسطیٰ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ PSG کے عثمان ڈیمبلے نے سال کے بہترین مرد کھلاڑی کا ایوارڈ جیت لیا۔ سربیا کے ٹینس سٹار نوواک جوکووچ کو پہلا گلوب سپورٹس ایوارڈ دیا گیا۔ لاہور میں 6, 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے بسنت 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز اور شہریوں کے لیے SOPs جاری کر دی گئی۔ پتنگ اور ڈور مینوفیکچررز کی رجسٹریشن کے لیے ای-بز ایپ اور آن لائن پورٹل بھی فعال۔ اور اداکار زرار خان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر نکاح کی تصاویر بھی شیئر کر دی۔ مداحوں اور دوستوں کی جانب سے نوبیاہتا جوڑے کو شادی کی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔